لاہور کے علاقے شاہدرہ میں باغ دلکشا، جسے آج شاہدرہ باغ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی سیر جاری ہے۔ اور اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو مقبرہ جہانگیر دکھایا تھا۔ آج دکھاتے ہیں اس کا ڈاک بنگلہ، اس کا وہ دروازہ، وہ جگہ جہاں بیٹھ کے اس کی بیوی ملکہ نور جہاں اپنے محبوب اور مرحوم شوہر کا مقبرہ دیکھا کرتی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ میں اس پورے باغ کو ایک ویڈیو میں اس لیے نہیں سمیٹنا چاہتا کہ ایسا کرنے سے اس باغ کے فن تعمیر، اس کی خوبصورتی اور معلومات میں کمی رہ جائے گی، اور الگ الگ ویڈیو بنا کے میں ہر ایک چیز تفصیل سے آپ کو دکھا سکوں گا۔ اس ڈاک بنگلے کو مختلف زاویوں سے دیکھتے، اس کی تصاویر بناتے ان دو غیر ملکیوں پہ جب میری نظر پڑی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم پاکستان والے مختلف حوالوں سے مغلیہ سلطنت کو تنقید کا نشانہ تو بناتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں وہ عمارتیں بنانے کے شوق میں لگے رہے، یونیورسٹیز نہیں بنائی، وہ عیاش تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے۔ صاحبو، کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ پاکستان میں آج جو سیاحت کو زندہ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، تو جب سیاح یہاں آتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ سیاح یہاں کبھی مسجد وزیر خان دیکھنے آتے ہیں تو کبھی مقبرہ جہانگیر، باغ دلکشا اور دیگر مغلیہ عمارتوں کو دیکھنے ہی آتے ہیں۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہم پاکستانیوں کو کم از کم مغلوں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے آج یہاں پہ جو سیاح آ رہے ہیں وہ انہی مغلوں کی بنائی ہوئی عمارتوں کی بدولت آ رہے ہیں جو انہوں نے آج سے 400-450 سال پہلے یہاں بنائی ہیں۔ یہ ہے جناب ڈاک بنگلہ، جس کا نام پتہ نہیں کب تبدیل ہوا، لیکن جب یہ بنا ہوگا تب تو اس کا نام ڈاک بنگلہ نہیں ہوگا۔ اس کی تاریخ کے متعلق آپ کو بتلاتے ہیں۔ پہلے اس کا آپ فن تعمیر اور اس کا حسن دیکھیے۔ یہاں پہ ایک مقامی رہنما، ایک گائیڈ بھی موجود تھے، اعجاز صاحب۔ میں نے اگرچہ بہت سا اس کے متعلق پڑھ رکھا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ان کی خدمات لینے کو ترجیح دی، کیونکہ وہ جس طرح سے بتا سکیں گے کوئی اور وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے ویسا ہی ان کے ساتھ میرا معاملہ رہا۔ ان کا نمبر بھی آگے چل کے میں آپ کو دوں گا۔ تو وہ یہ اس کا جو داخلی دروازے کی طرف اس کا اوپر محراب بنا ہوا تھا، اس پہ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ شاہکار چیک کیجئے کہ یہاں اوپر شہد کے چھتے کی طرح یہ ڈیزائن بنایا گیا ہے، اور اس کے بالکل اوپر سورج ہے لیکن وہ نصف ہے۔ تو اس سے وہ ایک دراصل پیغام دینا چاہ رہے تھے اپنی رعایا اور اپنے وقت کے اعتبار سے، کہ آدھا سورج غروب ہو چکا ہے اور آدھا باقی، کہ سلطنت جو ہے وہ کچھ ایسی کمزور ہے کہ جیسی آدھا وقت اس کا گزر گیا، اور دوسرا اس کے آگے شہد کا چھتا جس میں مٹھاس ہوتی ہے، شہد ہے، تو وہ فیوز و برکات اور مٹھاس ہے جو عوام کو دے رہے ہیں۔ تو مطلب وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں جو ہم عوام کو اپنی رعایا کو خوش رکھے ہوئے ہیں، ہماری اس حکومت کا آدھا حصہ ڈوب چکا ہے۔ اس کے بعد اس کی دیواروں کو دیکھیں تو ہر ایک چیز لاجواب ہے۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ جو سرخ پتھر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، یہ راجستھان کے علاقے سے، انڈیا سے منگوایا گیا تھا۔ یہ پتھر انتہائی مضبوط ہوتا ہے، اور عام طور پہ جو محلوں، قلعوں اور مقبروں کے دروازے کی دیواریں ہیں، انہی سے ان کو بنایا جاتا ہے، اور اس کو سنگ سرخ کہتے ہیں، اور یہ انتہائی خوبصورت بھی ہے اور مضبوط بھی، اور اس کو بڑے بڑے ٹکڑوں میں یہاں لگایا گیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے ہم نے جو اس کا دروازہ دیکھا، بھائی سبحان اللہ، بتایا گیا کہ یہ واحد دروازہ ہے اس پوری جگہ میں جو کہ اپنی اصل حالت کا ہے۔ جب سے بنا ہے تب سے لے کے آج تک یہ دروازہ وہی ہے جو نور جہاں اور شاہ جہان کے دور میں بنا ہے۔ آپ اس دروازے کی اونچائی، لمبائی، اس کا وزنی ہونا دیکھیے، اور پھر کس خوبصورتی سے اس کو فٹ کیا گیا کہ آج تک صحیح سالم ہے۔ اس کے بعد اندر گئے تو اندر سے بھی بھائی ہر ایک چیز کی خوبصورتی ہے، اور اس کو وہی جان سکتے ہیں جو اس فن تعمیر کا باقاعدہ علم رکھتے ہیں۔ یہاں پہ دیواروں کے اوپر پینٹنگز کی گئی ہیں، یہاں پہ ہر ایک جگہ پہ الگ الگ کام ہوا ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے گئے تو ایک اور محرابی شکل تھی جس کے متعلق اعجاز صاحب نے بتایا کہ یہ اب آسمان کا عکس دیا گیا ہے۔ جس طرح آسمان میں ستارے ہوتے ہیں، تو اس محراب پہ غور کریں تو اس میں بھی بناوٹ کچھ اس طرح سے ہے جیسے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں۔ اس سے تھوڑا سا آگے اوپر کی جانب دیکھا تو ہمیں مختلف جھروکے نظر آئے۔ تو اس کا میں نے پوچھا اعجاز بھائی سے یہ کیا چیز ہے، تو کہنے لگے کہ یہ جھروکے
ملکہ کی کنیزوں کے لیے تھے کہ وہ یہاں پہ ہاتھ میں پھول پکڑے کھڑا ہوا کرتی تھیں، اور جب ملکہ صاحبہ یہاں آتی تو ان کے اوپر پھول پھینکے جاتے تھے۔ اور ان کی بھی خوبصورتی آپ دیکھیے، کیا مناسب انداز سے ہر ایک طرف سے برابر ایک ہی جتنا ان کا سائز، اور کتنے خوبصورت لگنے والے۔ اور پھر ان سے ہوا جو سفر کرتی تھی اس عمارت کے اندر، ڈاک بنگلے کے اندر، وہ بھی گرمیوں میں بھی انسان کو بڑا خوشگوار احساس دیتی تھی۔ ان جھروکوں کے نیچے یہاں دیوار کے اندر یہ جگہ یہاں پہرے داروں کے کھڑے ہونے کے لیے بنائی گئی تھی کہ وہ جب ملکہ یا بادشاہ آتے تو یہاں کھڑے ہو کے آواز دیتے تاکہ تمام نوکر چاکر، اس کے وزراء اور عوام وہ متوجہ ہو جائیں کہ بادشاہ سلامت یا ملکہ عالیہ تشریف لا رہی ہیں۔ پھر اس کو ہم نے دوسری جانب سے جا کے دیکھا تو پھر اس دروازے کا عکس اور منظر کچھ اور ہی تھا، اور یہاں انہوں نے مجھے وہ جگہ دکھائی اس دروازے کے بالکل، بتایا گیا کہ وہ درمیان میں بھی اور کبھی بالکل بائیں جانب بیٹھ کے یہاں ملکہ نور جہاں اپنے محبوب شوہر کی قبر کو دیکھا کرتی اور آنسو بہایا کرتی تھیں۔ ملکہ نور جہاں، ان کے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہیں کرنے کو، جب ان کی قبر پہ جائیں گے تو ان کی ہم تفصیل بھی آپ سے ذکر کریں گے۔ 22 سال کی عمر میں جہانگیر کی بیوی بنی، اور علم، فراست اور تربیت ایسی تھی کہ پھر ان کو وہ عروج ملا کہ ان کا بھی ایک طوطی بولتا تھا، اور بادشاہ کے بعد ان کا حکم، بلکہ کہہ لیجئے کہ پوری مغلیہ سلطنت ہی ان کے حکم اور اشاروں پہ چلتی تھی، کیونکہ وہ جہانگیر کی ایک محبوب بیوی تھی۔ تو یہ تھا یہاں ڈاک بنگلے کا وزٹ، جس کے متعلق غالب گمان یہی ہے کہ سکھ دور میں جب اس کو ایک چھاؤنی بنایا گیا فوج کے رہنے کے لیے، اور ان کا ایک فرانسیسی افسر یہاں رہا کرتا تھا، تو اس وقت شاید اس جگہ ڈاک آیا کرتی تھی، تو اس کے بعد اس کو ڈاک بنگلے کا نام دے دیا گیا، اور یہی نام آج تک چلا آ رہا ہے۔